بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى ان اللہ، دلیل توحید عقلی دوم اسی پر تصرف پر، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے تابع فرمان کیا واسطے تمہارے جو کچھ بیچ زمین کے ہے، بل فلکا اور کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، بے امر ہی علی حجویری کے حکم سے، بے امر ہی پیر جیلانی کے حکم سے، حضرت علی کے حکم سے۔ ہاں، بے امر ہی کس کے حکم سے؟ اللہ ہی کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں، بل فلکا تجری فی البحر بے امر ہی، ساری کی ساری کشتیاں جاری ہیں سمندر میں بے امر ہی۔ پہلے آپ نے پڑھا ہے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ہاں، حضرت شیخ القرآن وہاں جملہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں بہاول حق بیڑا دھک، او بغداد والا پیر شہنشاہ تو پہنچ۔ فرمایا اب صورت حال یہ ہے کہ پیغمبر کشتی پہ بیٹھے تو کشتی ڈوبتی ہے، اور پیغمبر کشتی سے اترے تو کشتی بچتی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ الفلکا تجری فی البحر بے امرہ، سمندر میں کشتیاں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ ہاں، سمندر کی لہروں پہ متصرف کون ہے؟ یمسک السماء، اس کی شان یہ ہے کہ روکے ہوئے ہے آسمان کو اس بات سے ان تقع علی الارض، یہ کہ گر پڑے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ سارا امساک آسمان کا اسی کا تصرف ہے، اور وہی اس آسمان کو روکے ہوئے ہے اپنے امر اور اپنے تصرف سے۔ بے شک اللہ سات لوگوں کے بہت نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، دلیل توحید عقلی سوم ہے۔ تیسری دلیل یہ بھی کس پہ ہے؟ توحید پہ تصرف اور نفی شرک پہ تصرف پر۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے نا، وَهُوَ الَّذِي یہ بھی حسر والا معنی ہے، صرف وہی ہے احیاکم جو تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، الانسان کا الف لام ماد خارجی کا ہے۔ فرمایا بے شک مشرک انسان لکفور بڑا بے قدرہ ہے۔ لکفورن کا معنی بڑا بے قدرہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، موت کے بعد پھر قیامت کے دن زندگی دینے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی۔ ہاں، مشرک انسان نہ قدرہ ہے، وہ مخلوق مردوں سے جا کے مانگتا ہے، حالانکہ مانگنا اس سے چاہیے جو محیی اور ممیت ہے، محیی اور ممیت ہے۔ الانسان لکفور لکل امت جعلنا، یہ اعادہ حصہ ثانی صورت یہ بھی مضمون ہو چکے ہیں، صرف اعادہ کیا جا رہا ہے یاد دہانی کے لیے، یعنی نفی شرک پھیلی۔ اب چاروں عنوان آپ کو آنی چاہیے نفی شرک پھیلی کے۔ لکل امت، ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے منسکن، طریقہ قربانی کا۔ منسکن کا معنی طریقہ قربانی کا، منسک کا یہ ویسے لفظ عام ہے۔ آپ اچھا ایک حاشیہ رہ جائے گا، هو الذی احیاکم ثم یحییکم، اس پہ ذرا حاشیہ دیکھ لو۔ اے بعد ان کنتم نطفا ثم یمیتکم احیاکم، یہ بڑا خاص مقام ہے۔ احیاکم زندہ کیا تمہیں،
بعد اس کے تم کیا تھے؟ نطفہ تھے. ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا. کب؟ عند انقضاء آجالکم ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا. کدھر؟ للحساب والثواب والعقاب، یعنی قیامت والے دن. یہ آیت بھی ایسے ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور اسی طرح قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فی الجاسیہ. اور اسی طرح قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین مان الکلام کیف تجعلون مع اللہ اندادا وتعبدون معه غیرہ وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف. ان ساری آیات کا معنی یہ ہے غیروں کو کیوں پکارتے ہو جھلے مشرکو، جھلے اور جھلی دے مشرکو، کیوں غیروں کو پکار رہے ہو؟ کیوں؟ اللہ پاک کون ہے؟ کیف تجعلون مع اللہ اندادا، ان کو پکارتے ہو حالانکہ وہی مستقل بالخلق ہے اور رزق وہی متصرف ہے. آگے ذرا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ خَلَقَكُمْ بَعْدَ أَن لَّمْ تَكُونُوا شَيْئًا يُذْكَرُ، کوئی چیز تم نہیں تھے. فَأَوْجَدَكُمْ تمہیں ایجاد کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثم یحییکم. کتنی آیتیں آ گئی؟ ان چاروں آیات مسئلہ اموات حیات ممات پہ ہماری دلیل ہے کہ موت کا ضابطہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور چاروں کا معنی ابن کثیر نے کیا ہے اور حضرات نے بھی کیا، اپنے اپنے مقام پہ بھی آئے گا. اور یہ چاروں اس بات کی دلیل ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کب کرے گا. آگے ابو سعود کی عبارت ہے یوم یحییکم عند البعث، پھر تمہیں زندہ کرے گا کب؟ بعث کے وقت. ابو سعود اور معلم کی عبارت ہے یوم البعث، پھر کب زندہ کرے گا؟ اب یہ ایتے جمع کرتے ہو، یہ چار آیات کا معنی اور فہم سلف آ گئے. تین معنی سلف جہاں ہیں اور سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ رہے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا، حافظ ابن کثیر کا، اور وہاں اور بھی حوالہ جات، تو یہ سب جمع کرتے ہو. ہاں بھئی، یہ لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے منسک ہو شریعت والمنہاج. اور یہ قول ابن عباس سے اور پھر روایت عطا کفال نے اختیار کیا. وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلِأَنَّ الْمَنْسَكَ مَأْخُوذٌ مِنَ النُّسُكِ، اور نسک کس کو کہتے ہیں؟ ہوبل عبادت. اذا بقى الاسم على كل فلا وجہ للتخصیص. ہاں بھئی، تو منسک کا حاصل کیا نکلا کہ جہاں میں نے معنی کیا طریقہ قربانی، تو یہ طریقہ قربانی خاص عبادت ہے، سیاق کے لحاظ سے یہ معنی ہے. ورنہ منسک کا معنی عام ہے، ہر عبادت کو شامل ہے. ہم وہ چلنے والے ہیں اس طریقہ پر. فلا ينازعنك فی الامر، فرمایا ہرگز نہ جھگڑا کرے تجھ سے فی الامر، اس معاملہ میں. کیوں؟ جو متفق ادیان سابقہ کے ہے، پہلے ادیان میں بھی قربانی رہی
اور وہ بھی اللہ کے نام کی نظریں منتے، تو آپ سے یہ جھگڑا کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے اور آپ پہ اعتراض کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلاتا رہے طرف اپنے رب کے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اِلَىٰ توحید رب کا، اپنے رب کی توحید کی طرف۔ بے شک انا تعلیلیہ ہے، بے شک آپ البتہ اوپر ہدم مستقیم، ہدم مستقیم، ہدایت یا ہدا بھی مانا راہ مستقیم پہ ہیں، سیدھی راستے پہ ہیں۔ اگر ان جادلو کا، اگر وہ مشرک جھگڑے تجھ سے، اب بھی ان کے مناظرین بک بک کریں، فقل فرما دیجئے اللہ اعلم بما تعملون، اللہ ہی جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ ہی فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے قیامت والے دن، یعنی یہ فیصلہ عملی ہوگا، حجت اور دلیل کا فیصلہ ہو چکا ہے، قیامت والے دن عملی فیصلہ ہوگا، بعض کو جنت اور بعض کو جہنم والا، فی ما کنتم فیہ، بیچ ان مسائل کے کہ تھے تم اس میں اختلاف کرتے، اختلافی مسائل کا فیصلہ ہوگا یا نہیں؟ علم تعلم ان اللہ، یہ دونوں حصوں کے متعلق ہے، شرک نفی، یہ شرک پہ تصرف اور شرک پھیلی دونوں کی نفی پر۔ علم تعلم، کیا نہیں جانتے آپ کہ بے شک اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ان ذالک، بے شک یہ سب افعال اور اقوال، فی کتاب، کتاب میں محفوظ ہیں، محفوظ ہیں، کتاب یعنی نام اعمال یا لوح محفوظ میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ فیصلہ سزا والا اللہ پر بالکل آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ زجر بطور ثمرہ ہے، اور پکارتے ہیں اللہ کے سوا ما ان معبودوں کو لم ينزل بہی سلطانا، نہیں نازل کی اللہ نے ان کی بہی، ان کی معبودیت کی، بہی ان کی معبودیت کی، سلطانہ کوئی نقلی دلیل، وما لیس لہم بہی علم، اور وہ کہ نہیں واسطے ان کے ان کی معبودیت، بہی کے ساتھ ہے بے معبودیت ہی، ان کی معبودیت کی علم، کوئی عقلی دلیل، نہ نقلی دلیل نازل کی نہ عقلی دلیل، وما للظالمین، اور نہیں واسطے ظالموں کے من نصیر، وما للظالمین بالشرک، ظالمین سے مراد کون ہے؟ ظالمین بالشرک، من نصیر،